دوستوں، سائنسی علوم کو فروغ دینے کے لیے سالانہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بچوں میں سائنسی مزاج پیدا کرنے کے لیے مختلف نوعیت کی سرگرمیاں سال بھر جاری رہتی ہے۔ مدرسوں میں بڑی بڑی تجربہ گاہیں قائم کیے گئے ہیں، باٹنیکل گارڈنز بنائے گئے ہیں جن میں معدوم اور میڈیسنل پلانٹس اگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سطحوں پر سیمینارز، ورکشاپس اور ٹریننگز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان ساری کوششوں کا واحد مقصد بچوں کے اندر سائنسی مزاج پیدا کرنا ہے، تاکہ طالب علموں کو سائنسی کھوج یعنی ریسرچ کی طرف راغب کیا جائے اور ملک ترقی کرے۔ بعد میں اس ترقی کا مثبت فائدہ بنی نوع انسان کو ملے اور ساتھ ہی ساتھ قدرت کی خوبصورت کائنات کو اس کے قدرتی روپ میں سنبھال کر رکھ سکیں۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ اتنا حوصلہ افزا نہیں۔ سائنسی علوم کو پڑھانے کے لیے قائم کردہ نظام میں تھیوری پارٹ کو کافی اہمیت دی جاتی ہے اور عملی حصہ یعنی پریکٹیکل پارٹ کی اہمیت کو تقریباً نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس طرح لرننگ بائی ڈوئنگ کے نظریہ کو مات دی جاتی ہے۔ تھیوری پارٹ کو ایویلویٹ کرتے وقت جس کمال اور چاق و چوبند نظام کو دیکھا جا سکتا ہے، امتحانی مراکز کے گرد و نواح میں دفعہ 144 نافذ کیا جاتا ہے، مگر کیا پریکٹیکل پارٹ کو ایویلویٹ کرتے وقت بھی یہی بندوبست موجود رہتا ہے؟ دوستوں، مدرسوں کے اندر قائم تجربہ گاہوں پر اکثر وقت بڑے اور موٹے تالے چڑھے رہتے ہیں۔ ان میں موجود سامان پر گرد و غبار اور کیمیکلز استعمال کیے بغیر ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ کلاس روم اور تجربہ گاہ کے درمیان ایک خیالی لال لکیر کھینچی گئی ہے جس کو پار کرنا شدید گناہ سے کم نہیں۔ دور حاضر میں مدرسوں میں سائنسی سامان سے لیس تجربہ گاہوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ سائنس کٹ سے لے کر بڑی تجربہ گاہیں دلچسپ طالب علموں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان تجربہ گاہوں میں کمپیوٹر لیب، اٹل ٹنکرنگ لیب، بایو ٹیکنالوجی، ایسٹرو فزکس لیبس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سائیکالوجی لیبس قابل ذکر ہیں۔ ان تجربہ گاہوں کی خاموشی اور سناٹا قوم کے حق میں نہیں ہے۔ تجربہ گاہوں کو متحرک کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان میں بچوں کا شور و گل ہو، توڑنے اور جوڑنے کا کام ہو، امیدوں اور خوشیوں کی برسات ہو، غلطیاں کرنے اور سدھارنے کی آزادی ہو، ہر نئی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا ماحول ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تھیوری پارٹ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل پارٹ کو بھی اہمیت دی جائے۔ کلاس روم اور تجربہ گاہوں کے درمیان دوری کو ختم کر دیا جائے۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا تعلق براہ راست تجربہ گاہوں کی رسائی کے ساتھ ہے۔ اس رسائی کو آسان بنایا جائے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی انوینشنز اور نئی دریافتوں کے لیے تاج پوشی ہو جائے تو پھر مدرسوں کے اندر قائم تجربہ گاہوں کے دروازے کھولنے پڑیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کو متحرک کر کے ان کی رسائی کو دلچسپ طالب علموں کے لیے آسان کیا جائے۔ اسی میں قوم کی بلائی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔